السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اجتنبوا السبع موبقات۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ رواہ البخاری۔ حاضر محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں، محترم بزرگوں، ایک تو پہلی سب سے گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج کچھ رونق لگ رہی ہے، تو جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ غیر حاضری نہ ہو۔ ہم نے اسی لیے احباب کی سہولت کے لیے صرف آدھا گھنٹہ مختصر سا ٹائم رکھا ہے، اور واللہ یہ بڑی غنیمت کی، سعادت کی اور نصیب کی اور نعمت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی اور یہ موقع دیا۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق اور سعادت بخشی اور آپ کو بھی یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ ایسی مجلس کے اندر، جو دین کی مجلس ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہیں؟ جو پڑھنے والے اور جو پڑھانے والے، دین سیکھنے والے اور سکھانے والے، طلبہ علم اور علماء۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ ہر چیز جو ہے کل الدنیا ملعونہ، ہر چیز لعنت ہے اس پر، اللہ کی ملعون ہے، لیکن وہ جو دین پڑھتے اور پڑھاتے وہ اس لعنت سے محفوظ ہیں، دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں۔ تو ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ کوشش کریں کہ اپنی حاضری کو مستقل رکھا کریں اور کوشش کریں اور ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں، جیسے ہمارے نذیر بھائی ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے ہیں، کوشش کریں ان کو بھی لے کر آئیں۔ اگر ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہے تو دین کا سیکھنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ماشاءاللہ آپ کو پردیس کے اندر یہ نعمت دی ہے، بعض اوقات اپنے ملکوں میں یہ سہولت نہیں ہوتی، تو یہاں پر جہاں آپ معاش کے لیے آئیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ایسی مجلسوں کو جو ہے وہ مس نہ کیا کریں۔ جمعہ کا درس ہے، اسبوعی پروگرام ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں یار ہم جوال پہ دیکھ لیں گے، واللہ جوال کی وہ برکت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم بھی سوچتے ہیں ہم جوال پہ سن لیں گے، دیکھ لیں گے، پہلی بات تو موقع ہی نہیں ملتا، اور اب مل بھی جائے تو وہ چاشنی، وہ برکت اور وہ چیز نہیں ہوتی جو سامنے بیٹھ کر سنا جائے، پڑھا جائے اور دیکھا جائے، اس کی جو برکت ہے، اس کی جو لذت ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ ہم کہیں نا کہ جی ہم اس میں سن لیں گے، بڑے بڑے علماء ہیں، موجود ہیں، ان کے دروس ہیں، لیکن وہ چیز نہیں آتی جو سامنے بیٹھ کر آتی۔ تو کوشش کریں ماشاءاللہ خود بھی اس کی باقاعدگی اور پابندی، اور احباب کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی جتنا لا سکیں۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ کی دعوت پر کوئی ایک ساتھی آ جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، قرآن کی کوئی آیت سن کے، پیارے پیغمبر کا کوئی فرمان سن کے، عقیدے کی کوئی بات سن کے اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی واللہ ایک صدقہ جاریہ ہے، بڑی خیر کی بات ہے۔ تو آج کا ہمارا ہفتہ وار دروس کے سلسلے کا پہلا درس، جو کہ عقیدے کا کتاب التوحید اور جادو کا بیان، یہ ہمارا موضوع شروع ہوا تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے صاحب کتاب نے جو باب شروع کیا تھا وہ تھا جادو کا بیان، اور اس حوالے سے ہم نے چند آیتیں اور احادیث پڑھی تھی۔ تو اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بڑی جو ہے معروف حدیث ہے، اور بڑی ہی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور اپنے اصحاب کو جو ہے کچھ ایسے مہلک بیماریوں سے، کچھ ایسے کبیرہ گناہوں سے
اور کچھ ایسے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ڈرایا ہے کہ جو انسان کے جو ہے لیے سخت نقصان دہ ہیں، اس کے ایمان کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی دنیا کے لیے اور اس کے آخرت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور الفاظ کیا استعمال فرمائے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آگے ذکر ہونے والا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والی، کیا مطلب اس کے دین کو، اس کے ایمان کو برباد کر دینے والی، کیونکہ مومن کا اصل خسارہ تو ایمان کا خسارہ ہے نا، اس کے دین کا خسارہ ہے۔ دنیاوی طور پہ تو کچھ بھی اس کے پاس ہو، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یا ان میں نقص ہو گیا تو یہ بڑا خسارہ ہے۔ مومن کا اصل خسارہ یہ، اس لیے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے کے ایمان کو اور بندے کے دین کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ایک مومن کے ایمان کے حوالے سے سخت نقصان دہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر تنبیہ فرما رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اجتنبوا السبع موبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، ہمیں بتلائیے۔ صحابہ کرام کا بھی حرص، ان کا بھی شوق اور ان کی بھی رغبت دیکھیں کہ وہ ہر چیز کے ایسے کے بارے میں جاننے کے لیے تیار رہتے تھے جو ان کو جو ہے جو ان کے نقصان دہ ہو اس کے بارے میں جاننے کے لیے، اور جو ان کو فائدہ مند ہو اس کے بارے میں بھی جاننے کے لیے جو بڑے حریص ہوا کرتے تھے دین کے بارے میں، کہ ہر نقصان دہ چیز کے بارے میں پتہ چلا مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے، جہنم سے بچ جائیں، اور ہر فائدہ مند چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلے اس کو ہم کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں؟ قال الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ یہ ایک مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز، عقیدہ توحید، عقیدہ خالص، شرک سے کی آلودگیوں سے، شرکی خرابیوں سے پاک، بدعات سے پاک، صاف ستھرا جو عقیدہ ہے، خالص عقیدہ، یہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز۔ تو ان ہلاک کر دینے والی چیزوں میں جو سب سے پہلی جو چیز فرمائی وہ کیا؟ الشرک باللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے۔ قرآن کی جب آیت اتری نا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو ان کے بارے میں وعید، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کون ہے ہم میں سے ایسا جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو، یعنی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی غلطی نہ کی ہو، کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔ تو پھر اس کی تفسیر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے نا یہ ظلم عظیم، ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کا فیصلہ ہے بالکل کلیئر، اسٹریٹ فارورڈ، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کوئی اس میں شک شبہ والی بات نہیں۔ دوسری چیز فرمائی والسحر، جادو کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بعد جادو کا ذکر کیا، فوراً بعد، یعنی اس کی قباحت اور اس کی خرابی اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اللہ کے رسول نے شرک کے فوراً بعد جو دوسرا بڑا گناہ کا جو ذکر کیا وہ جادو کا ذکر کیا۔ اور ہماری ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس سے غافل ہے، اس سے لا علم ہے، اس سے بے پرواہ۔ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، پچھلے درس میں ذکر کی تھی یا کسی اور موقع پہ ذکر کی تھی کہ ہمارے معاشروں کے اندر دین کے نام پہ اور روحانیت کے نام پہ اور پیری فقیری کے نام پہ بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے، واللہ بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے جو لوگوں کو روحانیت کے نام پہ، دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، پیری فقیری کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، اور لوگوں کی بعض جگہ پہ عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ سب سے بڑا خسارہ ایمان، اس کے بعد مال، اس کے بعد عزت، کیونکہ زیادہ تر ان کے چنگل میں عورتیں پھنستی ہیں، ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں، تو زیادہ عورتیں ان کے چنگل میں پھنستی ہیں۔
تو یہ جادوگر بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو عامل کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی پہنچی ہوئی سرکار کہلاتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے مسائل کے لیے، تو دراصل یہ جادوگر ہے، اور جنات اور شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، شعبدہ باز، لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے والے، لوگوں کے ایمانوں سے کھیلنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ جادو اور اس کے اندر کش باست کے، یعنی کوئی اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان کہتا ہو، بڑی ایک تعداد اس میں مبتلا ہے۔ میں جس علاقے میں یہاں آنے سے پہلے امام اور خطیب تھا، یعنی ایک اس علاقے کی مسجد تھی اور اس کے ساتھ ایک جماعت تھی، وہاں کے اکثر لوگوں کا میں نے یہ حال دیکھا، خاص طور پہ عورتوں کا، کہ وہ ایسے عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جایا کرتی تھی تعویذ لینے کے لیے، کچھ پڑھائی کروانے کے لیے۔ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والے، ان کے گھروں کا یہ حال تھا کہ ان کی عورتیں ان جادوگروں کے پاس جایا کرتی تھی۔ اہل توحید کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کو پھر آپ تو رہنے ہی دینا۔ سمجھایا کئی دفعہ اپنے درسوں میں، جمعوں میں، کہ یہ آپ کے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، آپ کے مال کے بھی ڈاکو ہیں، ان سے بچیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایک تو علم کا نہ ہونا، یعنی ٹھیک ہے ایک خاندانی عقیدہ نصیب ہو گیا، اہل توحید میں پیدا ہو گئے، شامل ہو گئے ان خاندانوں میں، لیکن صحیح علم نہیں ہے اور تربیت نہیں ہے، صحیح معرفت نہیں ہے، توحید کا، عقیدے کا صحیح پتہ نہیں ہے، بس خاندان کے طور پہ، برادری کے طور پہ اہل توحید ہیں تو، اور پھر ضعیف الاعتقادی عورتوں کے اندر اور مسائل کا ہونا، آپس کے اندر جو گھروں کے اندر معاملات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ان چیزوں کا سہارا لینا۔ آئیں جی وہ بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے، وہ تو بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو چلیں۔ واللہ میرا ایک نمازی تھا، اس کی 6 یا 7 بیٹیاں تھیں اور نرینہ اولاد نہیں تھی، پورا خاندان اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ فلاں عامل ہے، فلاں پیر ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لفظ میں فلاں جادوگر ہے، اس کے پاس چلیں آپ کو کام ہو جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا، نرینہ اولاد دے دے گا۔ لیکن وہ ماشاءاللہ ڈٹا رہا اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو نرینہ اولاد دی۔ تو یہ جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے ڈھیل دے دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ایسی طرف جانے دیتا ہے، کوئی ان کے ایسے کام ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ دراصل آزمائش ہوتی ہے، یہ دراصل آزمائش ہوتی ہے۔ وہ جی فلاں پیر تو پتر دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ احکم الحاکمین، رب العالمین، جہانوں کا مالک، خالق، مالک، رازق، شہنشاہ ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما عند اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب وما قدر اللہ حق قدری۔ لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا، وہ تم نے لوگوں نے اللہ کو بڑا ہلکا لے لیا، اور ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تم نے کرنی والا سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جادو، اللہ اکبر، جادو حرام اور کبیرہ گناہ ہے، حرام اور کبیرہ گناہ، کیونکہ اس حدیث میں جتنے بھی گناہ ذکر ہیں سارے کبائر ہیں، اور امام بخاری نے اس کو جو ہے، امام مسلم نے اسی حدیث کو الایمان باب الکبائر و اکبرھا، کبائر اور پھر کبائر میں بھی جو سب سے بڑے ہیں، اور اس میں اس حدیث کو ذکر کیا امام مسلم، اور امام بخاری نے جو یہ حدیث ذکر کیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا جو ظلم سے مال کھاتے ہیں، اس باب میں اس کو لے کر آئے موضوع کی مناسبت۔ تو یہ جتنے بھی گناہ ذکر ہوئے، ساتوں کے ساتھ بڑے بڑے گناہ، کبائر، اور کبائر میں سے بھی اکبر۔
تو یہ جادو حرام اور کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جاتا ہے، اور اس لیے ظاہر ہے کہ شرک ہے. میں نے آپ کو شاید یہ بات پہلے بھی بتائی ہے جب ہم نے یہ موضوع شروع کیا تھا کہ جادو جو ہے یہ شرک کے اکبر کی اقسام میں سے اور توحید کے منافی ہے. کیوں؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اس میں شیطان سے خدمت اور مدد لی جاتی ہے. اور جادوگر، کوئی بھی جادوگر جب تک شیطان کا مقرب نہ بن جائے، اس کا دوست نہ بن جائے، اس کا محبوب نہ ہو، اس کا جادو کارگر ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ جب وہ شیطان کا مقرب بن جاتا ہے، شیطان کے کہنے پر چلنے لگتا ہے، شیطان کا فالوور بن جاتا ہے، اس کا تابع بن جاتا ہے، تب شیطان اس کی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ پھر وہ جس پر جادو کرتا ہے شیطان جا کے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں، اس کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اپنے اس کا جو مرید ہے، جو اس کا متبع ہے جادوگر، اس کی مدد کرتے ہیں. پھر تو جو جادوگر شیطان کی مدد لے رہا ہے اس کے اندر عقیدہ، توحید، یہ چیزیں کہاں رہی؟ تو شرک کا پلندہ بن جاتا ہے، مرکب بن جاتا ہے. کوئی جادوگر شیطان کے تقرب کے بغیر، شیطان کی مدد کے بغیر جادوگر بن ہی نہیں سکتا. اس لیے جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی تعوذ، پناہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان پھونکنے والیوں کے شر سے جو گانٹھیں لگا کر پھر ان میں پھونکتی. اللہ. تو جادوگر توحید کے بدلے میں جادو خریدتا ہے، گویا وہ توحید کو اپنے اس سودے کی قیمت کے طور پر ادا کرتا ہے. اس لیے توحید سے محروم مشرک کی طرح جادوگر بھی، اس کے لیے بھی آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اس کا بھی آخرت میں اسی طرح انجام ہوگا جیسے مشرک کا ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے میں ابھی بھائی تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں آپ کو. تو یہ جادوگر ایسے ایسے کام کرتے ہیں اور شیطان ان سے ایسے ایسے کام کراتا ہے کہ انسان سنے تو دنگ رہ جائے، انسان کی عقل گم ہو جائے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسے ایسے ہم نے واقعات پڑھے اور سنے ہیں کہ پیشاب سے انہوں نے قرآن کو لکھا. یہ حقیقی واقعات ہیں جو بڑے مصدقہ اور مستند ہیں. جانوروں کے خون سے انہوں نے صورتوں کو لکھا. پھر اس کے بعد یہ قبرستانوں میں جانا، پھر وہ چلے کاٹنا، حتیٰ کہ اس جادو کے چکر میں معصوم جانوں کو بھی قتل کر کے ان کے خون سے پھر آگے جادو کیا. بڑے آپ نے قصے سنے ہوں گے جادوگروں کے، جادوگرنیوں کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جادو جو ہے شرک کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا. اور تیسری جو ہلاک کر دینے والی چیز فرمایا کہ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرنا. یعنی اللہ نے حرام کیا ہے اس جان کو قتل کرنا، لیکن آپ اس کو ناحق قتل کر دیں، آپ کا حق نہیں بنتا. کسی جان کو قتل کر دینا جس کا آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کو قتل کریں. آپ کے لیے اللہ کی طرف سے حرام تھا اس کی جان لینا، اور آپ اس کو قتل کر دیں. یہ تیسرا بڑا گناہ اس حدیث کے اندر جو ذکر ہو. مثال کے طور پہ جہاد کر رہے ہیں تو کافر کو قتل کر رہے ہو تو حق ہے. مثال کے طور پہ قصاص میں کسی شخص کو قتل کر رہے ہو تو ایک حق ہے. لیکن ناحق قتل کرنا، بے گناہ قتل کرنا، معصوموں کو قتل کرنا، اس لیے فرمایا نا کہ من قتل النفس قتل الناس جمیعا، اس طرح کر کے قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو ایک جان کو قتل کرتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا. ومن احیا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جو کسی ایک جان کی جان بچاتا ہے، اس کو زندہ، یعنی اس کی زندگی اس کی بچاتا ہے، تو گویا کہ پوری انسانیت کی زندگی بچاتا ہے. یعنی اسلام کے اندر انسانی جان کی کتنی قیمت ہے. مومن کی جان، مومن کی عزت، مومن کی حرمت، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر مومن کی حرمت.
اور ہم منٹوں میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو بے عزت کر دیتے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ واکل الربا، اور سود کھانا، واکل الربا، سود کھانا۔ سود آپ جانتے ہی ہیں اس کی جتنی بھی تباہ کاریاں ہیں، اس کی جتنی جو مذمتیں ہیں، اس کی جتنی قباحتیں ہیں، کہ یہ سود اللہ رب العالمین، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، سود کھانا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، جو سب سے ہلکا درجہ وہ اپنے ماں سے بدکاری ہے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور ہمارا پورا معاشی نظام ہمارے ملکوں میں سود کے اوپر ہی چل رہا ہے، علل اعلان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو کیسے فلاح آئے گی، کیسے برکت آئے گی، کیسے رحمت آئے گی؟ الٹا اگر کوئی فیصلہ کوئی شرعی عدالت دے دے یا کوئی کیس کر دے تو الٹا حکومت اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، سود کو برقرار رکھنے کے لیے اور سود کو ختم کرنے کے خلاف حکومت فریق بن کر، پٹیشن بن کر، پارٹی بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، باقاعدہ کیس فائل کر دیتی ہے، پٹیشن ریٹ دائر کر دیتی ہے کہ سود کو ختم نہ کیا جائے۔ ہمارے پاکستان میں سپریم کورٹ میں کئی سالوں سے یہ مقدمہ لٹکا ہوا، عدالت فیصلہ بھی دے تو حکومت اس کے خلاف درخواست دائر کر دیتی ہے، پھر وہ التوا میں چلا جاتا ہے کئی سالوں سے۔ ابھی پھر پچھلے دنوں غالباً شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ اسلامی ملک کا حال ہے، تو باقی غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا، جس کو ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے یہ بھی، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی فضیلت یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں نا، فرمایا قیامت کے دن جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے اوپر شفقت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتَوَلَّا يَوْمَ الزَّحْفِ، کفار سے مقابلے کے دن، جہاد کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب مقابلہ ہو گیا ہے تو اب کھڑے رہو استقامت کے ساتھ، پیٹھ نہ دکھاؤ، پیٹھ پھیر کے بزدل نہ بنو، بزدلوں کی طرح بھاگو نہیں۔ اور آخری چیز وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عفت مآب اہل ایمان عورتوں پر بہتان بازی، ان پر افطرا، ان پر بہتان، ان پر تہمت، انجانے میں ہم ایسے لوگوں کی عزتوں کے اوپر بات کر دیتے ہیں، فلانا ایسے ہے، فلانی ایسے ہے، فلاں کا یہ کردار ہے، فلاں کا یہ کردار، صرف زبان کے ذائقے کے لیے ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں تبصرے کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں کس نے حق دیا؟ یہ ہماری مجلسیں لوگوں کی خامیوں سے، ان کی غیبتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ مجلس نہیں لگتی جس میں کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی بھائی کا گوشت نہ کھایا جائے۔ اور واللہ ایسی یہ بری عادت ہے، ایسی لت ہے۔ ایک عالم کا میں نے قول پڑھا سلف میں سے، وہ کہتے ہیں 8 سال لگے مجھے اپنی اس عادت پر قابو پاتے ہوئے، غیبت والی عادت پر 8 سال لگے مجھے۔ اب الحمدللہ میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اب کسی کی غیبت نہیں کرتا، یعنی اتنی یہ شدید بری عادت ہے، اور ہم سب میں عام ہے۔ جہاں ہم بیٹھیں گے کسی ایسے شخص کی برائی کریں گے جو وہاں موجود نہیں ہے، اپنے کسی بھائی، کسی ساتھی، کسی جاننے والے کی، تو عورتوں کے اوپر کوئی بات کر دینا، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی حد یا سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے، یہ جادوگر کی حد ہے۔ اسلام میں جیسے مرتد کی سزا قتل ہے، اسی طریقے سے جادوگر کی سزا بھی قتل ہے۔
حالانکہ اسلام میں مشرک کو بھی قتل کرنے کا نہیں کہا گیا، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اس کو شرک سے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ کافر بھی ہے تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا، الا یہ کہ آپ کے خلاف میدان میں آ جائے، وہ ایک میدان جنگ میں جہاد میں آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کافر آپ کے آس پاس ہے، آپ کو یہ حکم نہیں کہ آپ اس کو قتل کریں، لیکن مرتد کو اور جادوگر کو حکم ہے کہ ان کو قتل کرو۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے 7 مہلک چیزوں سے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی کام گنوائے گئے سب 7 کام، یہ سب کے سب مہلک، دنیا آخرت میں تباہی اور خسارے کا سبب ہے، اور یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے، سب کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور اس حدیث میں شرک کے فوراً بعد جادو کے ذکر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، جادو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ جادوگر کسی بھی نوعیت کا اس کی سزا قتل ہی ہے، جادوگر کسی بھی نوعیت کا اس کی سزا قتل ہی ہے۔ در حقیقت یہ مرتد کی سزا، اور چونکہ جادو میں شرک لازمی طور پر پایا جاتا ہے اور شرک کا ارتکاب کرنے والا مرتد ہوتا ہے اور اس کا خون اور مال حلال ہو جاتے ہیں، اس کی عزت، عصمت، حرمت کی حفاظت باقی نہیں رہتی، اس لیے جادوگر کی سزا اس کے مشرک اور مرتد ہونے کی بنا پر۔ جادو خواہ کسی بھی قسم کا، حضرت بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ قال فقتلنا 3 سواحرا، فرمایا حضرت عمر نے ہمیں لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو اپنے علاقے میں قتل کر دو۔ آگے بجاتا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے میں 3 جادوگروں کو قتل کر دیا، ہمارے علاقے میں 3 جادوگر پائے گئے، ان میں جادوگرنیاں بھی تھیں، خواتین مرد، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے انہا امرت بقتل جاریۃ لہا سحرتھا فقتلت وکذالک صح عن جندب قال احمد عن 3 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حفصہ ان کی ایک لونڈی نے انہیں جادو کر دیا تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، فقتلت، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اور اسی قسم کا قول جندب سے بھی منقول ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام جندب، عمر اور حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ تو جادو خواہ کسی بھی قسم کا، ان صحابہ کرام نے بلا تفریق ہر جادوگر کو قتل کرنے کا حکم اور فتویٰ صادر کیا، لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہر قسم کے جادو سے اجتناب کریں، اور انہیں جس کے بارے میں علم ہو کہ وہ جادو کرتا ہے، شعبدہ بازی کرتا ہے، اس تک اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ اسلامی تعلیمات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر برائی کا قلع کما کریں۔ کوئی جادوگر ہے اس کو توبہ کا کہیں، اس کو بتائیں، توبہ کر لے ٹھیک، نہیں تو اس کی سزا قتل ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں جادوگروں کا عمل دخل شروع ہو جائے وہاں فساد، ظلم، زیادتی اور سرکشی کا دور ہو جاتا ہے۔ جس علاقے میں جادوگر زیادہ ہو جائے وہاں ظلم ہوگا، فساد ہوگا، زیادتی ہوگی، سرکشی ہوگی۔ تو یہ ہمارا باب تھا، جادو کے حوالے سے شروع ہوا تھا۔ اس کے جو مسائل مستنبط ہوئے اس باب سے، اس باب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر ہے جس میں جادوگروں کا انجام بیان کیا گیا۔ شروع میں آیت ذکر کی گئی تھی کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ خوب جان لیں کہ اس جادو کو خریدنے یعنی سیکھنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی لازم مشرک کی طرح وہ بھی جہنم میں جائے۔ اور اسی باب کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کی تفسیر بھی ہوئی جس میں بیان کیا گیا کہ یہودی جادو اور شیطان دونوں پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے حوالے سے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ جو یہودی جو تھے وہ جادو پر بھی اور شیاطین پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اور جبت اور طاغوت کے معنی اور ان کے مابین فرق بھی واضح ہوا، طاغوت جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ اور مذکورہ حدیث جو ہم نے پڑھی 7 کاموں والی، اس سے پتہ چلا کہ جو انتہائی مہلک اور خاص طور پہ جو حرام اور ممنوع ہے وہ کون سے کام ہیں۔ اور اس سے یہ ایک مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جادوگر بھی کافر ہے، جادوگر کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جادوگر موجود تھے، تو بعد کے ادوار میں کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں جادوگر تھے تو بعد کے ادوار میں کیا ہوگا؟ یہ ہمارا باب ختم ہوا۔ اگلا باب ہے جادو کی بعد اقسام کا بیان، جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ ریاض الصالحین حدیث کا درس ہے۔